الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، کل کی گفتگو میں نے 6 دسمبر 1965 کے حوالے سے دفاع وطن اور اس میں جام شہادت نوش کرنے والے مجاہدین اور جانباز سپاہیوں اور پاک افواج کے پاک فوج کے کارناموں کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. یوں سمجھیے کہ 6 دسمبر وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے. آج 7 ستمبر ہے اور آج کی گفتگو میں 7 ستمبر کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ یادداشتیں آپ کے سامنے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں. 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا دور اقتدار تھا، پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. اس کی ایک اہم یادگار ہے جس حوالے سے وہ اس وطن عزیز پاکستان کی 2 قسم کی سرحدیں ہیں. چونکہ یہ خالص اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اور قیام پاکستان سے اب تک اس میں جتنے مذہبی طبقات ہیں سب کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام عملی طور پر ہماری اس دھرتی پر نافذ ہو، اور اس کے لیے اسلامی آئین کا بنانا، اسلامی دفعات کو اس میں لے آنا، اس میں عقائد کا تحفظ اور ان میں بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ بہرحال مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے. 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ اسلامی تاریخ، پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ کا ایک عظیم ترین دن ہے. اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی بروزی نبی یا نبوت کے صفات کا حامل کوئی آدمی نہیں آئے گا. اور آخری نبی کا معنی یہ کہ جیسے آپ نبی آخری ہیں، آپ کی کتاب آخری ہے، آپ نبی آخری ہیں، یہ امت آپ کی امت آخری ہے، آپ نبی آخری ہیں، آپ کا دین آخری ہے. اب کسی نئی کتاب کی، کسی نئی امت کی، نہ کسی نئی جماعت کی، نئے کسی دین کی، کسی نئے احکامات کی کوئی ضرورت نہیں. اب قیامت تک حضور ہی کی شریعت اور نبوت رہے گی. یاد رکھیے کہ امت کا سب سے پہلا اجماع جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں ہوا تھا وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوا تھا. مسیلمہ کذاب جس نے اس وقت دعوی نبوت کیا تھا وہ بھی ہماری ہی طرح نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج کا بھی قائل تھا، نکاح طلاق کے مسائل بھی مسلمانوں والے ہی بیان کیا کرتا تھا، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ظاہر کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سب سے پہلا اجماع جس میں کسی نے کوئی اختلافی نوٹس نہیں بیان کیا، سب اس پر متفق ہوئے کہ حضور آخری نبی ہیں اور اس کا دعوی نبوت جھوٹا ہے. چنانچہ اس مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے. 1200 صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد
مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر مختلف لوگ دعوی نبوت کریں گے۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 30 بھی بتائی گئی، اور ہر ایک ان میں یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا وہ دجال بھی ہوں گے یعنی دھوکے باز ہوں گے، اور کذاب ہوں گے یعنی جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مرزا غلام قادیانی ہے، اس نے دعوی نبوت کیا۔ اس کے ماننے والے بھی وہی باتیں جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں تھیں کہ ہماری طرح نمازیں پڑھنا، ہماری طرح روزے رکھنا، ہماری طرح قرآن کی تلاوت کرنا، ہماری طرح احکامات کو ادا کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا۔ لیکن جو فیصلہ وہاں سیدنا صدیق اکبر اور امت مسلمہ کا تھا، وہی فیصلہ یہاں بھی امت مسلمہ کا صدیق اکبر کی غلامی اور یوں سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا ہے۔ اور میں ختم نبوت کے موضوع پر جو گفتگو پہلے کر چکا ہوں اس میں بتا چکا ہوں کہ 100 قرآنی آیات، 200 احادیث مبارکہ اور پوری امت کا اجماع، اس پر اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے۔ اس واقعہ اور اس اعلان ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ایک پس منظر ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ قادیانی شروع سے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر، کلیدی اسامیوں پر براجمان تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ہم اس پاکستان کے اندر ہی اسرائیل کی طرح، اور یہ ہمارے یوں سمجھ لیجئے علامہ اقبال، جس کو ہم حکیم الامت بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، اور مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، ان کا بھی یہ ایک تصور تھا کہ ہماری اس دھرتی میں قادیانی ایسے ناسور ہے جیسے عرب کی زمین پر فلسطین میں اسرائیل ہے۔ بہرحال ان کا ایک اپنا مقصد تھا جس کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو آج کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نشتر کالج ملتان، اس کے طلباء کی ایک ٹیم، یہ طالب علم گرمیوں کی چھٹیوں میں عام طور پر مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 2-3 مہینے جو چھٹیاں ہوتی ہیں، طلباء تفریحی اور مطالعاتی دورے پر مختلف علاقوں میں جایا کرتے ہیں۔ تو پشاور ایک قافلہ جا رہا تھا 22 مئی 1974 کو نشتر کالج میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا، اور یہ چناب ایکسپریس کے ذریعے سے سفر کر رہے تھے۔ یہ گاڑی جس وقت موجودہ چناب نگر اور پچھلا پہلے اس کا نام جس کا نام ربوہ تھا، جو اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ کھلا شہر نہیں تھا بلکہ قادیانیوں کا ایک سیل بند شہر تھا، جس میں اندر کسی مسلمان کا رہنا، اس کا وہاں جانا اور وہاں کوئی اسلامی کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ القصہ مختصر یہ کہ یہ گاڑی جب وہاں پہنچی تو وہاں قادیانیوں نے اپنی بنی ہوئی ایک سکیم اور سازش کے تحت مسلمانوں پر ایک تو وہاں لٹریچر تقسیم کیا اور وہاں نعرے لگائے۔ مسلمانوں کو یہ بات پسند نہ آئی، مسلمانوں نے بھی ان کے خلاف نعرے لگائے۔ القصہ یہ کہ گاڑی چلی گئی، لیکن ان کو اس کا دکھ بڑا تھا۔ وہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب واپس آئیں گے اور ہم ان پر حملہ آور ہوں۔ چنانچہ یہ 22 مئی کو گئے تھے، 1974 کی بات عرض کر رہا ہوں، اور 29 مئی کو یہ واپسی جب قافلہ آیا تو سرگودا اسٹیشن سے مخبری کر دی گئی قادیانیوں کو، ایک سمجھے جو بنائے ہوئے منصوبے کے تحت کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ جناب ربوہ اسٹیشن پر جو ہی گاڑی پہنچی تو وہاں پر وہ لوگ اس ڈبے میں گھس آئے جس میں طلباء تھے، اور انہوں نے انہیں زد و کوب کیا، لوہے کی راڈوں کے ساتھ بھی، لکڑوں کے ساتھ بھی، ویسے بھی، اور بچے اس میں نوجوان طلباء بڑے شدید زخمی ہوئے۔ حتیٰ کہ فیصل آباد جب وہ گاڑی پہنچی تو وہ ڈبہ خون سے بھرا ہوا تھا، سارے بچے زخمی تھے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں میں سے ایک عالم دین تھے، مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ختم نبوت کے مبلغ تھے، اور یہ لولاک رسالہ اس وقت بھی جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نکالتی ہے، یہ ان کی ایک یادگار ہے، اور وہ فیصل آباد میں ہوتے تھے۔ تو وہاں قیامت کا سما برپا ہو گیا، ان کی مرہم پٹی کی گئی اور خیال کیا گیا، اور جب اس بات کا پتہ یعنی پورے پنجاب میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تو پنجاب اسمبلی میں اس وقت علامہ رحمۃ اللہ ارشد اور حاجی سیف اللہ خان صاحب اور ایسے ہی جناب تابش الوری، اور میرا اپنا اندازہ ان تینوں بزرگوں کا تعلق ہماری اس جو گویا ڈویژن بہاولپور یا یوں کہیے ریاست بہاولپور سے ہے۔
علامہ رحمۃ اللہ ارشد اس وقت پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے۔ ان لوگوں نے وہاں قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک پیش کی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور یہ تحریک چل پڑی۔ ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اسی 28 جون کو تقریباً 70 ارکان پنجاب اسمبلی نے وہ قرارداد پیش کی، مگر اس وقت جو اسپیکر اسمبلی تھے پنجاب کے، اس نے اسے مسترد کر دیا اور اسے خلاف ضابطہ قرار دیا۔ ادھر 28 جون کو مولانا مفتی محمود نے مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے، جو پہلے بھی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مجلس عمل تھی، اور وہ امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ابو الحسنات قادری اور ان بڑے بڑے لوگ اس میں کام کرتے رہے، اس ختم نبوت کی تحریک کو انہوں نے پھر دوبارہ زندہ کیا، جس میں شیخ الاسلام علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، وہ بھی اس میں تشریف لائے، اور ایسے ہی بریلوی مکتب فکر کے مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، اور ایسی مولانا محمود احمد رضوی اور بڑے بڑے جید علماء تمام مکاتب فکر کے جمع ہوئے، اور ان سب لوگوں نے 28 جون کو وہاں ختم نبوت کا ایک اجلاس منعقد کیا، اور پھر مشترکہ طور پر یہ طے ہوا کہ 30 جون کو مولانا شاہ احمد نورانی، یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، قائد حزب اختلاف اس وقت مفتی محمود تھے، لیکن یہ بھی حزب اختلاف ہی کا ایک حصہ تھے، انہوں نے وہاں قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد پیش کی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ یوں سمجھ لیجئے کہ پنجاب اسمبلی سے نیشنل اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں آ گیا تھا۔ 1 جولائی کو جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان تھے اور بڑا وہ دبنگ طبیعت کا وزیر اعظم تھا، اس کا ایک اپنا مزاج تھا، اور وہ ایوب کے دور میں وزیر خارجہ بھی رہ چکے تھے، اور اس کے کئی کارنامے بھی شہرت پذیر تھے، اور اس کی قوت گویائی اور اس کے بڑے حوصلہ مندانہ اقدامات کی وجہ سے لوگوں میں اس کا اثر رسوخ تھا کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں ایک بڑی تحریک بن کر، ایک جماعت بن کر اس زمانے میں ابھری تھی۔ تو القصہ مختصر یہ کہ جب یہ بات اسمبلی میں آئی تو اب اسمبلی کے اندر اس وقت علماء کرام کا ایک بڑا جمع غفیر ہوتا تھا۔ مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، اسی طریقے سے مولانا عبدالحکیم ہزاروی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، ایسے ہی حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر پروفیسر غفور احمد صاحب، ایسے ہی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی انصاری، یہ بڑے بڑے لوگ اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ یہ اب تحریک چل پڑی تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی اللہ نے بہرحال ایک زیرک اور صلاحیت اور سمجھ عطا کی تھی، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کیوں نہ ہو کہ قادیانیوں کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے، چنانچہ قادیانی لاہوری بھی اور مرزائی قادیانی بھی، یعنی یوں سمجھو کہ ان کے دو قسم ہیں، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، یہ مرزائی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنی صفائی کے لیے اسمبلی میں بلایا گیا۔ اب دونوں طرف سے گویا ایک گفتگو شروع ہوئی اور بحث مباحثہ شروع ہوا، اور یہ تقریباً 15 دن تک اسمبلی میں ایک بحث ہوتی رہی۔ مولانا مفتی محمود مرحوم کو میں نے دیکھا بھی تھا، میں نے ان سے حدیث بھی پڑھی تھی، وہ ہمارے استاد بھی تھے، اور وہ اپنی چشمدید کئی واقعات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب سب پہلی دفعہ اس وقت ان کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر، جب وہ اسمبلی میں آیا اور جس کر و فر سے آیا کہ ہاتھ میں عصا تھا اور چہرے پر پگڑی تھی، داڑھی تھی، اور بڑے اعزاز اور بڑے اس کے پرتپاک طریقے سے، تو لوگ دیکھ کر ہمیں کہنے لگے جن مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے ایسے متشرع آدمی کو اور ایسی مشبہ شکل کو یہ لوگ کافر اور غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ مفتی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دن کو اسمبلی میں بحث ہوتی تھی، رات کو اسلام آباد کے ختم نبوت کے دفتر میں بیٹھ کر اس وقت جو لوگ مشائخ زندہ تھے ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی جو قابل ذکر ہیں، ان میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، یہ کراچی سے وہاں اسلام آباد آ کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا عبدالرحیم اشر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے بہت بڑا مبلغ اور بڑا کمال عطا کیا تھا، ان کی بڑی سادہ زندگی گزری۔ جلال پور پیر والا کے
قریب کے ایک علاقہ ہے عنایت پور، وہاں ان کا گھر تھا۔ اس وقت بھی ان کا وہ کچا مکان میں نے دیکھا ہے جہاں سے ان کی میت اٹھی تھی کہ اس کے گھر میں ٹیر اور گارڈر نہیں بلکہ شہتیر اور کڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کانے کے تپلوں کی چھت پڑی ہوئی ہے۔ اس مکان کچے مکان سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ اور ایسی حضرت مولانا محمد حیات فاتح قادیان، حضرت مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود، یہ سب لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ رات کو یہ حوالہ جات اکٹھے کرتے تھے، صبح جا کر اسمبلی میں گفتگو اور بحث ہوتی تھی اور مسلمانوں کی طرف سے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو گویا وہ اپنے دلائل دیے جاتے تھے اور یہ ان کے ساتھ سوال جواب کرتے تھے، یہ گفتگو ہوتی تھی اور اس پر کئی دن لگے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 1 جولائی سے یہ شروع ہوئی اور یہ تو تھا اندر کا اسمبلی کا مسئلہ۔ ادھر باہر ایک مستقل تحریک ختم نبوت چلی جو کراچی سے لے کر دنیا کے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں، ہر بڑے مرکزی شہر میں تمام جماعتیں مشترکہ لاہے عمل کے ساتھ، ہمیں یاد ہے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث تھے، ہمارے استاد تھے۔ اس وقت خانپور میں ان کا طوطی بولتا تھا، ویسے وہ جمعیت علماء اسلام کے پورے ملک کے امیر اور اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ سرپرست بھی تھے وہ، اور یہاں بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم دین تھے حضرت حافظ سراج احمد صاحب، اور یہ حقیقتاً دارالعلوم دیوبند سے حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے، فاضل تھے لیکن بریلوی مکتب فکر پر تھے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ٹانگے میں بیٹھے تھے اور ان دو بزرگوں کی قیادت میں پورے شہر کے تمام مکاتب فکر بغیر کسی تفریق کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے تھے اور وہ ایک تحریک چلی اور سب مل کر مشترکہ اجتماعات ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے 7 ستمبر کا انتخاب کیا گیا کہ اس دن اسمبلی میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دلائل فریقین سے آئے، جوابات آئے، بحث مباحثہ ہوا، حتیٰ کہ ایسے ایسے سوالات بھی تھے جن کا اس وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں کہ جب مرزا ناصر سے وہ سوالات کیے گئے تو اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، جس کے اندر بالخصوص قادیانی نے اپنی کتابوں میں امت مسلمہ کو بڑی غلیظ اور ناپاک جسارت کر کے گندی گالیاں دی ہیں، جس میں یہاں تک کہا ہے کہ جو میری نبوت اور رسالت کا قائل نہیں وہ کنجریوں کی اولاد اور سوروں کی اولاد ہے، خنزیروں کی اولاد ہے۔ اور یہ حوالے بیان کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو مولانا مفتی محمود فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حوالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ پھر اسمبلی کے ارکان اس وقت جتنے تھے ان کا دماغ صاف ہوا، ان کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ آیا اور پھر یہ قرارداد وہاں پیش کی گئی اور پھر اس کو جناب والا متفقہ طور پر اس وقت 130 اسمبلی کے ممبر تھے، ایک ووٹ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں گیا، ایک ووٹ بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں دی گیا، سب کے سب نے اتفاق کی رائے سے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ لکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، آخری کتاب، آخری شریعت لے کے آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی نہیں ہے، اور جو لوگ دعوی نبوت کرتے ہیں اس میں بالخصوص مرزا قادیانی کا نام لکھا گیا کہ اس کے ماننے والے اس کو نبی یا مجتہد کہنے والے، چونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مجتہد تو کجا ایک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے کے سارے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا اور جس وقت مولانا مفتی محمود اس فیصلے کو لے کے ختم نبوت کے دفتر اسلام آباد میں واپس آئے تو شیخ الاسلام مولانا سید بن نوری سر سدے میں رکھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات تھی اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم تو ورکر ہیں، نوکر اور خادم ہیں، اس بڑھاپے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، مولا تو نے ہماری غیبی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیبی مدد فرمائی، تمام ارکان اسمبلی نے اس پہ دستخط کیے اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جس وقت یہ دستخط کیے تھے تو اس وقت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے دستخط کرائے تھے، تو اس نے کہا تھا مولانا یہ میں دستخط
عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ کفر کی یہ طاغوتی طاقتیں مجھے پھانسی کے پھٹے پر لٹکائیں گی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں ہوں تو بڑا گناہگار، لیکن قیامت کے دن اس ختم نبوت کی برکت سے اللہ کی نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضور کی شفاعت نصیب کریں گے۔ حضرت مفتی محمود مرحوم فرماتے ہیں، میں جب واپس آیا حضرت بنوری رو رہے تھے، مصلی ان کے آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ انہوں نے آ کر ان کو اٹھایا اور کہا حضرت مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لی، آپ کافر کی محنتوں کو منظور کر لیا، اور عقیدہ ختم نبوت امت پر واضح ہو گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، ایک آئین کے تحت ایک قانون بنا کر اس کو انہوں نے منظور کر لیا ہے، اور اسی کی برکات تھے۔ اور اس میں جہاں اور چیزیں پیش کی گئیں، وہاں مقدمہ بہاولپور کو بھی سامنے رکھا گیا، کیونکہ وہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ تھا۔ ادھر عدالت کا فیصلہ، ادھر یہ اسمبلی کا فیصلہ۔ اسی کی برکت تھی کہ جناب رابطہ عالم اسلامی میں مکۃ المکرمہ کے اندر پھر ان کو ان فیصلوں کی روشنی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ سعودی حکومت نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، افریقہ میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، حتیٰ کہ یورپن ممالک میں جہاں پر بھی ہیں ان کے متعلق وہی فیصلہ ہے جو پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور عدالت کا ان کے متعلق فیصلہ ہے، وہ بھی ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ 7 ستمبر 1974 یہ ختم نبوت کے تحفظ کا، ناموس کا وہ دن ہے جس دن گویا 6 ستمبر 1965 کو اگر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی گئی تو 7 ستمبر 1974 کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کی حفاظت کر کے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو اس تحریک کا مختصر سا پس منظر ہے۔ اللہ ان تمام شہداء کو جزائے خیر عطا کرے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے، ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے، عورتیں باہر نکل آئی تھیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر 74 میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا یوسف بن نوری، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، ان تمام اکابر علماء کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے، اور پھر ارباب اقتدار کو اللہ نے، وہ اس سے آخر مسلمان تو تھے ہی، کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر مسلمان اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا، وہ حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو سب نے، تمام اسمبلی کے ارکان نے بغیر کسی اختلافی نوٹس کے سب نے یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ اعزاز اس دن کا امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اب میں آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس عقیدے پر ہم پختہ اور پکا ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے آئین کی بات بھی ہے، قرآن کی بات بھی ہے، حدیث کی بات بھی ہے، امت کے اجماع کی بات بھی ہے، عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، اور نیشنل اسمبلی کا فیصلہ بھی ہے۔ یعنی قرآن کا فیصلہ، شریعت اور سنت اور حدیث کا فیصلہ، امت کے اجماع کا، حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر آج تک امت کے اجماع کا فیصلہ۔ پھر اسی طریقے سے اسلامی تاریخ میں پہلا عدالتی فیصلہ جو 1935 میں 7 فروری کو مقدمہ بہاولپور ہوا، اس کی روشنی میں، پھر 1974 میں تحریک ختم نبوت کا فیصلہ، اور پھر اس کے بعد 1984 میں ضیاء الحق مرحوم کے دور میں قادیانی آرڈیننس ایک نافذ کیا گیا، اور اس کو بھی اسی اسمبلی کا حصہ بنایا گیا، آئین کا حصہ، کہ یہ لوگ اسلامی اصلاحات اپنے آپ پر نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کو لاگو کر سکتے ہیں۔ حضور کی بیوی کو امہات المؤمنین کہا گیا، ازواج مطہرات کو، یا اور کسی کی بیوی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ آزاد مسلمانوں کا حق ہے، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن مسلمانوں کا حق ہے، اپنی کتاب کو قرآن کہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی نام مسلمانوں کا حق ہے، ان کو اسلامی شعائر اپنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام ارکان اسلام جو اسلامی شعائر ہیں، اسلام کی عظمت کی نشانیاں ہیں،
یہ ان کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک قانون بنا، وہ اس وقت بھی آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اب بھی ہماری اسمبلی میں جتنے مسلمان ممبران بیٹھے ہیں وہ سب اس حقیقت کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ یہ تو وہ گفتگو ہے جو میں نے اس کے پس منظر میں بھی عرض کی ہے۔ اب صرف اتنی گزارش کرنی ہے ارباب اقتدار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد مدینہ کی ریاست کا جو سب سے پہلے خلیفہ تھے، جن پر پوری امت کا اجماع ہوا تھا، اور اس میں جو پہلا اجماع ہوا تھا وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا ہوا تھا۔ تو اگر ہم مدینہ کی طرز کی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کی وہی حفاظت کرنا ہوگی، اور اسی طریقے سے کرنا ہوگی جیسے صدیق اکبر نے کی ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے، وہ مسلمان تو کجا غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ اگر وہ دعوی اسلام کرتا ہے تو پھر وہ مرتد ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہ مانے اس وقت تک یہ ملک کے بھی غدار ہیں اور آئین کے بھی غدار ہیں، کہ آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے، آئین کو کافر کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ وطن کے بھی دشمن، آئین کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول اور ختم نبوت کے بھی دشمن۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ پڑھنے والے حضور کی ختم نبوت کے ماننے والوں کو ان ظالموں کے جبر، ظلم، تشدد سے بھی محفوظ رکھے، اور ان کی خفیہ اور یوں سمجھو یہودی اور اسرائیلی چالوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ارباب اقتدار کو اللہ اس آئین پر عملی توفیق عطا فرمائے کہ آئین تو 1974 میں بن چکا ہے، آج 74 سے 2002 تک یعنی ایک عرصہ بیت گیا، 45-47 سال، لیکن اس پر عملی شکل ابھی تک واضح نہ ہوئی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس کو قانونی شکل دے کر پورے ملک میں جہاں جہاں اگر ان کی اسی قسم کی عبادت گاہیں ہیں، ان لوگوں سے اس آئین کو منوایا جائے، ان سے دستخط لیے جائیں، اور جو اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا وہ جیسے اور کسی قانون کو توڑے تو وہ ملک کا غدار ہے، وہ ملت کا غدار ہے، وہ وطن کا غدار ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، ایسے یہ لوگ بھی غدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو حفاظت کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، تو نام لے دینے میں کوئی حرج نہیں، مولانا طاہر محمود اشرفی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ جرمنی میں ہم ایک جگہ تھے، تو وہاں پتہ چلا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر وہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، ہم کچھ مسلمان اکٹھے ہوئے اور ہم نے وہاں ایک درخواست دی کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس وقت ہمیں بلایا گیا، انہوں نے کہا بھی آپ ان کو اپنا نمائندہ کیوں نہیں مانتے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ کیا تم ان کو عیسیٰ کی جگہ مان کر اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ کو وہ نبی مانتے ہیں نا، لیکن وہ عیسیٰ کے بعد کسی اور کی نبوت کا بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو تم اپنے ساتھ نہیں مانتے اور ان کو اپنا بھائی تم نہیں قبول کرتے۔ تو ہم مسلمان جو محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو اس کے ماننے والے کو ہم اپنا بھائی کیسے قبول کر لیں؟ تو ہم مسلمانوں میں کوئی کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، کیسا ہی مجرم اور گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے دین کی عظمت ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی اس پر اپنی جان قربان کرنا اپنی آخرت کی نجات، حضور کی شفاعت کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے 10 منٹ بھی عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا، فرماتے تھے اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کسی کو اگر 10 منٹ بھی اس عقیدے پر کام کرنے کا موقع مل گیا، یقیناً قیامت کے دن اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔